الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام فضیلت الشیخ حافظ ارشاد صاحب حفظہ اللہ و تولا، اس گاؤں کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں موت اور اس کے بعد قبر، اور قبر میں آدمی جاتا ہے تو اس موت کو، اس میت کو کون سی چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، اس تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی. یہ بات طے ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے. ہر کوئی جانتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آدمی ڈھیٹ بن گیا ہے، ٹینشن نہیں ہے کہ جانا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آدمی بالکل بنداس ہے، مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، گیم پہ گیم کھیل رہا ہے، رات بھر فری فائر خوب کھیل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے. جب انسان رحم مادر کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا اکتب، آئے فرشتے لکھ. فرشتے کہتا اللہ کیا لکھو؟ فرشتے سے کہتا ہے فرشتے لکھ. فرشتہ کہتا ہے کیا لکھو؟ اللہ کہتا ہے میرے فرشتے لکھ. اے فرشتے لکھ عملہو، اس کے عمل کو لکھ، یہ کیسا عمل کرے گا یہ تو لکھ. واجلہو، یہ بھی لکھ اس کی موت کب ہوگی یہ بھی لکھ. ورزقہو، یہ بھی لکھ یہ کتنا روزی کمائے گا یہ بھی لکھ. او شقیٌ او سعید، یہ بھی لکھ یہ برا ہوگا کہ اچھا ہوگا یہ بھی لکھ. رحم مادر میں کوئی ہوتا ہے بچہ کتنے دن کا؟ ابھی سوال کر دوں کسی سے، یہ تو معلوم ہوگا نہیں. جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، رحم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 120 دن
کہ جب بچہ ہوتا اللہ اپنے فرشتے سے کہتا میرے فرشتے لکھ، فرشتہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ کہتا لکھ، آئے فرشتے یہ لکھ، یہ بچہ جو رحم مادر کے اندر ہے لکھ کتنا کمائے گا، کتنا بینک بیلنس جمع کرے گا، کتنی بلڈنگیں بنائے گا، کتنے کار خریدے گا، کتنے بینک بیلنس جمع کرے گا، یہ لکھ، یہ بھی لکھ، وَعَمَلُهُ یہ کیسا عمل کرے گا یہ بھی لکھ، یہ بھی لکھ، وَعَجَلَهُ یہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، یہ بھی لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ اچھا بنے گا کہ برا بنے گا، یہ 4 چیزیں تو لکھ دے، سب لکھ دیا جاتا۔ اب ہماری زندگی کا مکمل لکھا ہوا ہے کہ کب مرے گا۔ یہ الگ سی بات ہے مولانا ابوالکلام کو معلوم نہیں ہے اس کی موت کب آئے گی، یہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے حافظ ارشاد کو پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی، یہ الگ سی بات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی مصلحت ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں بتائی۔ اب مان لو کسی کو پتہ چل جائے کہ اے بندہ تو آئندہ ہفتے سنیچر کے دن مر جائے گا، یہ سنے گا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا، نہیں مرے گا۔ آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ پرسوں تو مرے گا، آج ہی سے سب ختم ہو جائے گا، کھانا پینا سب بند، سب ختم، یہ بھی ایک الگ سی مصلحت ہے، یہ اللہ کا بڑا بڑی مہربانی ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ موت کو راز میں رکھا ہے، یہ بتایا نہیں کہ تو کب مرے گا، یہ بتایا نہیں کہ تو کب مرے گا، کیونکہ اگر کسی کو بتا دیا جاتا تو اس کی زندگی سے خوشی ختم ہو جاتی، نہیں ہوتی۔ بتائیے کون ایسا آدمی جو اپنے موت کو جان لے بھائی میں آئندہ مہینہ مرنے والا ہوں، اپنے بیوی بچے سے ملے گا، کسی سے ملے گا، ہنسے گا، کھائے گا، پیے گا، نہیں، خوشی ختم۔ اس وجہ سے موت کو راز میں رکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن موت آئے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ اعلان کر دو، آپ بتا دو، ان الموت الذی تفرون من، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو مجھے موت نہیں آئے گی، لے چلو پٹنہ، لے چلو دلی، لے چلو کلکتہ، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، ہاں مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ہاں مجھے شوگر ہو گیا ہے، لے چلو دلی، لے چلو بمبئی، لے چلو کلکتہ، لے چلو پٹنہ۔ اے دنیا والو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، تم اس موت سے ملاقات ضرور کرو گے، اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، نظریں ملانی پڑے گی، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیرا پورا کا پورا بایو ڈاٹا رکھا جائے گا، تو نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ غور کیجیے، موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ حضرت سلیمان کی حکومت میں نے بتایا تھا نا پچھلے پروگرام میں، حضرت سلیمان کی حکومت بہت زیادہ تھی، وہیں پہ ان کا وزیر تھا، وزیر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی کو دیکھا۔ مالک مجاہد نے اپنے کتاب میں بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا پیارا واقعہ، دیکھا کہ بار بار یہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کون آدمی ہے؟ بار بار اس آدمی کو، حضرت سلیمان کی وزیر کو بار بار وہ آدمی دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان کی محفل میں بیٹھے ہوئے مجلس میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب وزیر اندر گیا پھر باہر آیا، دیکھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، حضرت سلیمان سے پوچھا یہ آدمی ابھی یہاں پہ تھا، کہاں چلا گیا، کون تھا؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھا۔ ملک الموت
ڈر سے کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا اور کہا مجھے جلدی سے ہندوستان پہنچا دے، مجھے جلدی سے ہندوستان پہنچا دے۔ آئی نبی آپ کے اختیار میں ہوا کو اگر اجازت دے دیں، ہوا مجھے ہندوستان پہنچا دے گی۔ آئی نبی آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، کیونکہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے موت سے بچنا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا تیری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ ہوا کو کہا اس کو ہندوستان پہنچا دو، ہندوستان پہنچا دیا گیا۔ اب جیسی وہ فرشتہ حضرت سلیمان کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، سلیمان سے پوچھا وہ آدمی کہاں گیا؟ جواب دیا اس کو میں نے ہندوستان پہنچا دیا ہے۔ وہ فرشتہ چیخ کر کے کہتا ہے آئے تیرے رب کی قدرت میں فدا ہو گیا ہو، آئے اللہ تو نے کہا تھا سلیمان کی وزیر کو تو ہندوستان میں روح قبض کرنا، میں سوچ رہا تھا اب یہاں یہ لڑکا موجود ہے، یہ وزیر موجود ہے، اب میں ہندوستان میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا؟ یہ تو یہاں پہ ہے، ہندوستان میں اس کی موت کیسے واقع ہوگی؟ لیکن اللہ انہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیا ہندوستان اور اس کی جان اس کے جسم سے نکال لیا۔ میرے بھائیو تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ دلی، بمبئی، کلکتہ جاؤ، امریکہ جاؤ، سعودی جاؤ، بمبئی جاؤ، جاپان جاؤ، تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ثم تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں موت سے تمہیں ملاقات کرنی پڑے گی۔ یہی سچائی ہے پوری زندگی کی، یہی سچائی ہے۔ مرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب مرنے کے بعد کبھی آپ نے سوچا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ سوچا ہے؟ سوچیے آج رات بھر میں، سوچیے گا، سوچیے گا آج رات بھر میں۔ مرنا تو ہے ہر کسی کو۔ غور کرو، جہیز میں پلنگ لے کر کے اس پلنگ پر، بستر پر، ململ میں اور گدے اور تکیا میں سونے والوں سوچو، قبر کے اندر نہ تکیہ ہوگا، نہ قبر کے اندر بستر ہوگا، نہ اس قبر کے اندر اے سی، نہ کولر، نہ پنکھا ہوگا۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے؟ ابھی رات میں کسی کو بول دیں قبرستان، نہیں جائیں گے، کسی کو بول دیں قبرستان چلے جاؤ، جب تم رات میں یا دن میں قبرستان جانے سے ڈرتے ہو، اس قبرستان میں زندہ اوپر جانے سے ڈرتے ہو، میرے بھائیوں کیا کبھی تم نے سوچا ہے قبر کے نیچے تمہیں جانا پڑے گا، اس 2 گز زمین کے اوپر تمہیں سونا پڑے گا، نہ تکیہ، نہ بستر، نہ کولر، نہ پنکھا۔ ہر کسی کو اس چیز سے ہر کسی کو سامنا کرنا پڑے گا، کوئی چیز نہ ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس قبر کو خوبصورت بناؤ، اس قبر کو اے سی والا قبر بناؤ، اس قبر کو تکیہ والا قبر بناؤ، اس قبر کو بستر والا قبر بناؤ، اس قبر کو اے سی اور کولر والا قبر بناؤ۔ لیکن یہ اے سی اور کولر والا قبر کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ مر جانے کے بعد کیا سوچئے گا؟ مر جانے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کام آ جائے گا؟ کیا سوچتے ہیں میری دولت کام آئے گی؟ مر جانے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ بہت سے بھی ملا پیدا ہو گئے ہیں، قرآن خوانی کروا رہے ہیں، قرآن کر دو میت کو بخشش ہو جائے گی۔ یہ ڈھکوسلے مولوی، یہ بے سب بکواس ہے، قرآن و حدیث میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن خوانی جائز ہوتا تو ہمارے نبی کے انتقال پر صحابہ ضرور قرآن کی تلاوت کرتے۔ سنو، اور مجھے معلوم ہے یہ تقریر ضرور ان کٹ ملاؤں تک پہنچے گی جو قرآن خوانی کر کر کے اپنے پیٹ بھرتے اور نہ جانے قرآن کے نام پر کون کون سی حرام چیزیں کھا رہے ہیں۔
اگر یہ جائز ہوتا تو میرے نبی بھی یہ کہتے صحابیو انتقال کر جاؤ تو میرے بعد تم قرآن کی تلاوت کر لینا میرے قبر کے پاس آ کر کے، یا پھر آپ نے اپنے بیٹی کے انتقال پر کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا آپ نے کبھی یہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کیا، تابع تابعین نے کبھی نہیں یہ کیا، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، نہ بڑے بڑے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے یہ نہیں کیا۔ میرے بھائی جو مرنے کے بعد وہی چیزیں فائدہ پہنچائیں گی جو چیزیں جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے، مرنے کے بعد وہی چیزیں پہنچا سکتی ہے فائدہ جو اللہ کے نبی نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بس بہت سے لوگ ہیں نا، بہت سے لوگ، یہ تو نہ بہت سے لوگ مسلمان نام کے اس کو پتہ ہی نہیں کیا اسلام ہے، کیا قرآن ہے، کیا نماز، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنازی کی دعا پتہ نہیں ہے، جنازی کی دعا، اور کہتا میں مسلمان ہوں، میں قرآن و حدیث کو ماننے والا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، غور کرو اور اندازہ لگا اور تصور کرو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس قبر کی تم تیاری کرو۔ ایک جنازے کی نماز میں تشریف لے کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہوئے آپ کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو ہیں، رو رہے ہیں، اور اتنا میرے نبی روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے، آپ کے آنسو سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے، صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا او صحابیوں تمہیں معلوم ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے قبر کے اندر بہت ہی ڈینجر عذاب ہوتا ہے۔ اے لوگوں اعدوا لمثل ھذا، اس قبر کی تم بھی تیاری کر لو، اس قبر کے پاس تمہیں بھی آنا پڑے گا، تمہیں بھی اس قبر کے اندر سونا پڑے گا۔ اعدوا لمثل ھذا، اے میرے صحابیوں اس قبر کی تم بھی تیاری کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے جب ان کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو اتنا نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ حضرت عثمان غنی رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیو قبر کو کبھی کبھی اپنی زندگی میں یاد کرو، اور کبھی کبھی کیا اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ قبر تمہیں بتائے گی حقیقت کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اصل تو جگہ وہی ہے، اصل جگہ وہی ہے۔ اذا وضع القبر، اذا وضع العبد فی قبرہ، غور سے سنیے گا، جب کسی بندے کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، ہاں کسی کو بھی جو بھی مرتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے۔ اذا وضع العبد فی قبرہ، جب کسی بندے کو اس کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور رکھنے کے بعد اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار واپس پلٹتے ہیں، ہر کوئی آنے لگتا ہے نا مٹی ڈال کر کے، کتنا چاہیتا کیوں نہ ہر کوئی قبر میں ڈال کر کے آنے لگتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کا نام منکر نکیر ہے۔ دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، حدیث کا الفاظ ہے ان کا نام منکر نکیر۔ دو فرشتے آتے ہیں اور اس میت کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرسول، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ بتاؤ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ بعض حدیثوں میں آیا اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ 3 سوالات ان سے کیے جاتے ہیں۔ جب وہ 3 سوالات کو سنتا ہے اور جب مومن ہوتا تو جواب بھی دے لیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ جب مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، واقعی سچ میں مومن ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے۔
آسمان سے آواز آتی ہے اس نے سچ کہا، بالکل صحیح کہا ہے۔ آئی فرشتوں، اس نے تو صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ اب ایسا کرو، اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، ہاں جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اس کے لیے آرام دہ بستر بچھا دو۔ اب اللہ کا آرام دہ بستر، اب سمجھ سکتے ہیں کیسا بستر؟ وہ کبھی سسرال سے ایسا بستر مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے۔ جب مومن ہوتا ہے تو اتنا بہترین بستر دیا جاتا ہے، آدمی اس بستر میں جیسے سوتا ہے بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی سے میرے گھر کی طرف لوٹا دو، میں اپنے گھر والے کو بتا دوں کہ میں نے اچھا عمل کیا، میرا قبر محل جیسا بن گیا ہے، جلدی سے مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں اب دوبارہ واپسی نہیں، آ گیا بس۔ لیکن اگر کوئی منافق ہوتا ہے یا کوئی کافر ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اسلام کے کسی رکن کو وہ پورا کرتا ہے، بس نماز بس وہ مسلمان کہلاتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے اور مسلمانوں کے صف میں جا کر کے شادیوں میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے؟ وہ یہی جواب دیتا ہے ما کنت تقول، اس سے کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بتاؤ اس محمد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کیا کبھی تم نے اس محمد کے بارے میں جانا ہے؟ وہ یہی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ قد کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے، لوگوں سے میں نے بہت ساری باتیں سنی تھی، وہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے یہ کون محمد ہے، کیا قرآن ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کے نوجوان بہت سے مسلمان ہیں جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا نہیں معلوم۔ اس سے پوچھ لو دل والے دلہنیا لے جائیں گا ہیرو کون ہے، ابھی بتا دے گا مولوی صاحب شاہ رخ خان، فوراً بتائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج ہماری لڑکیوں سے پوچھو فلاں سیریل کے اندر کون سی ہیروئن ہے، ہیروئن کے نام بھی بتائیں گی، ان کا ڈریس اور ان کا اسٹائل، ان کے بولنے کا انداز بھی بتا دیں گی، لیکن میرے بھائیوں ان سے اسلام کے بارے میں پوچھو، ان سے قرآن کے بارے میں پوچھو، ان سے محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھو، وہ بتا نہیں سکتے، وہ یہی کہیں گے ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی پہنچتا تھا آرام سے، ایسا لگ رہا تھا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی تقریریں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنی تقریریں سن لو تو آدھا مولوی تو کم سے کم بن ہی جاؤ گے۔ اتنی باتیں میں نے آج تک بتائی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جواب دے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں جانتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے۔ آواز آئے گی آئی فرشتوں، اس کے لیے آگ کا بستر، آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا، آگ بچھا دیا جائے گا۔ سوچیے، اب اندازہ لگائیے، سوچیے۔ آئی کافروں، آئی بے نمازیوں، آئی دنیا کے اندر رہ کر کی زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، اسلام کے نام پر کلنک لوگوں، اسلام کے نام پر دھکا لگانے والوں، کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرا دو، کوئی مر جائے تو چالیسواں کرا دو، کوئی مر جائے تو برسی کرا دو، اس سے قبر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سنو میرے بھائیوں، غور کرو، اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اگر وہ جواب نہیں دے پایا تو میرے بھائیوں دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، دنیا میں کچھ کر لو، میرے بھائیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں دو چار چیزیں جو فائدہ پہنچائیں گی ابھی میں بتا رہا ہوں، اس کو کہا جائے گا فرشتوں سے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر اور آگ کا اوڑھنا دے دو۔ اور آج کل ابھی ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے نا، ابھی ہم لوگ بچھائیں گے نرم بستر، اوڑھیں گے ایک دم بالکل بہترین کمبل، ہاں یہ کریں گے۔
لیکن قبر کے اندر ایک تو قبر سخت زبردست چھوٹی سی جگہ، اور دو فرشتوں کو متعین کیا جائے گا. ایک فرشتہ تو اندھا ہوگا دیکھے گا ہی نہیں، اور ایک فرشتہ بہرا ہوگا جو سنے گا ہی نہیں. سوچئے، ایک فرشتہ اندھا ہوگا جو دیکھے گا ہی نہیں، اور اس کے پاس لوہے کا اتنا مضبوط ہتھوڑا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر اس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے. اب اس منافق کے لیے اور اس بے نمازی کے لیے اور اس نام کے مسلمان کے لیے کہا جائے گا آئی فرشتوں اس کو مارو الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو مارتے رہو. چیخے گا انسان، چلائے گا. ایک اندھا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں مارے، دنا دن لے، اور ایک تو سنے گا ہی نہیں کتنا چیخ رہا ہے اور کہاں مارے گا. دونوں کانوں کے گدی کے نیچے، دونوں کانوں کے بیچ میں اس کو مارا جائے گا. اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر یہ قبر کے عذاب کو اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو میرے بھائیو تم اپنے مردوں کو قبرستان میں کبھی دفن نہیں کرو گے. اتنا ڈینجر عذاب ہوتا ہے میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے. اب قبر کے عذاب سے کیسے بچا جائے؟ آئیے اس حدیث کو میں پڑھوں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. 3 کام کر لو، 3 کام. اگر قبر کو اگر بہترین جگہ بنانا چاہتے ہو 3 کام. اذا مات الانسان، جب کوئی مرتا ہے، رسول اکرم نے فرمایا جب کوئی مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، تو نیکیوں کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے. نیکیاں اس کے رجسٹر میں لکھی نہیں جاتی ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، سلام کریں گے نیکی ہے. ابھی نماز پڑھیں گے نیکی ہے. ابھی ہم کسی کو 2-10 روپیہ دے دیں گے نیکی ہے. ابھی ہم کسی کی مدد کر دیں گے نیکی ہے. جیسے مرا ویسے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کو نیکی نہیں ملے گی. لیکن 3 چیزیں جس کی وجہ سے اس کو قیامت تک نیکیاں ملتی رہیں گی. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. وہ 3 چیزیں یاد رکھو میرے گاؤں اور بستی کے لوگوں اور بہار کے لوگوں، ذرا غور کرو. 3 چیزیں یاد رکھو. نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر کوئی آدمی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے لوگ فائدہ پہنچا رہے ہوں، جیسے مسجد بنائی، اب انسان مر گیا اور اس مسجد کے اندر لوگ فائدہ پہنچا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جب کوئی آدمی قرآن کہیں دے دیا کسی کو، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. کہیں کنواں کھدوا دیا یا کہیں نہر جاری کروا دیا، جب تک اس سے لوگ فائدہ پہنچائیں گے تب تک اس مرے ہوئے آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. 3 چیزیں. پہلا کام تو صدقہ جاریہ خود کرنا بھائی. اگر اللہ نے دولت دیا جلدی سے خرچہ کر لو، جلدی سے دے لو. دولت دیا ہے، آج کل اگر دولت دے دیا جائے تو سوچتا ہے. کچھ جگہوں کے بارے میں شکایت آئی کہ مسجد کا پیسہ بھی چورا کے بھاگ گیا. بتائیے، مسجد میں دینے کی بات نہیں، مسجد ہی کا پیسہ چورا لیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہے نا، بہت سے حرام خور مولوی ایسے لوگ متولی پڑے ہوئے ہیں جو مسجد کا بھی پیسہ کھا رہے ہیں، مدرسوں کا بھی پیسہ کھا کر کے اپنے جہنم کو بھر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے لوگ بھی مدرسہ میں دینا یہ صدقہ جاریہ ضرور ہے، لیکن کچھ لوگ مدرسے والے لوگ ہیں جو مدرسے کا پیسہ اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. صدقۃ جاریہ، پہلا کام تو یہ کرنا اپنی زندگی میں. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ایسا کام کر گزرو کہ مرنے کے بعد تمہیں فائدہ ملتا رہے گا. دوسرا کام او علم ينتفع به. حدیث کے الفاظ ہیں ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کوئی علم کی بات کہی، آپ نے تقریر سن لیا، عمل کرنے لگا. اب مان لو میری موت ہو جائے، ابوالکلام سر پہ دنیا سے چلا جائے، اگر میری تقریر کے اوپر آپ نے عمل کر لیا، جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے آپ کے عمل کا ثواب کے اندر کوئی کمی نہ ہوگا. لیکن میرے بھائیو وہ ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا، یا جس سے آپ نے سیکھا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا. اس وجہ سے یہاں کے نوجوانوں اور یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والوں نوجوانوں، اپنے دوستوں کو بھلائی کی باتیں بتاؤ، اپنے دوستوں کو دین کی باتیں بتاؤ، اچھائیوں کی باتیں بتاؤ، اپنے دوستوں کو نمازی بنا لو. اگر مر گئے تو تیرا دوست جب تک نماز پڑھتا رہے گا تجھے بھی ثواب ملتا رہے گا.
لڑکیوں اپنے سہیلیوں کو تم بھی نمازی بنا لو، اگر تم مر گئی تو تیرے مرنے کے بعد اگر تیری سہیلی یہ سوچے گی میرے دوست نے کہا نماز پڑھو، نماز میں بڑا بڑا ثواب ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اگر تیری نصیحت کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے لگے تو میرے مرنے کے بعد تیرے قبر میں جانے کے بعد بھی تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا کام تجھے کرنا ہے۔ اور تیسرا کام او ولد صالح یدعو لہ، ایسا لڑکا چھوڑ کے جائے جو نیک ہو، دیندار ہو، وہ نماز پڑھے، دعا کرے، تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا، جب تک دعا کرتا رہے گا تو اس نیک اولاد کی دعا اس تک پہنچتی رہے گی، اور نیک اولاد نیک عمل کرے گا تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ آج کل کتنے لوگ مرتا ہے، بیٹا نافرمان ہے، بے نمازی ہے، شرابی، جواری ہے، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ ہاں تو نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جوا کھیل رہا، تو نے اگر سمجھاتا جوا نہیں کھیل لے، اب گناہ پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ تین کام کرنا ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں، میری والدہ کے انتقال ہو گیا ہے اور اچانک انتقال کر گئی، اب میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ سوال کیا اس نے، کیا اللہ کے نبی میں اپنے ماں کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، ہاں صدقہ کر سکتے ہو، ضرور اپنے ماں کے نام پر صدقہ کر سکتے ہو، اپنے ماں کے نام پر تم عمرہ کر سکتے ہو، اپنے ماں کے نام پر تم مسجد بنوا سکتے ہو، اپنے ماں کے نام پر تم مدرسہ بنوا سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، وہ ثواب تمہاری ماں تمہارے باپ کو ملتا رہے گا۔ میں نے تین باتیں آپ کو میں نے بتائی، مرنے کے بعد اگر فائدہ پہنچے گا اس میت کو تو یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ اگر اس کے بچے دیندار ہیں، نیک ہیں، اور اس کے لیے اگر وہ صدقہ کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ بقیہ جتنی بھی چیزیں سب بدعت ہے، سب خرافات ہے، سب بیکار ہے، صرف خرچ ہے، اس کے اندر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کھانے کر کر کے کسی کو بخشوایا جا سکتا تھا تو ایک بھی آدمی جہنم میں نہیں جاتا۔ سنو، ایک بہت بڑا بیمان آدمی، بہت بڑا بیمان اور بہت بڑا ناپاک، بہت زیادہ گنہگار آدمی اگر مر جائے، وہ سوچے میں بڑا مالدار آدمی ہوں، میرے لیے قرآن خوانی کروا دینا۔ اب اتنا پیسہ بانٹتا ہر جگہ قرآن کھانے، قرآن کھانے، قرآن کھانے، قرآن کھانے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے بڑے ظالم لوگ بھی جنت کے اندر چلے جاتے، کوئی بچتا؟ لگا دیا جاتا اس کے قبر کے پاس ٹیپ ریکارڈر رہا، اور سدیس اور شریم کی آیت بج رہی ہے اور اس کو بخشش ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، رسول جو تمہیں جس کام سے منع کر دو اس کام سے تم رک جاؤ۔ ارے رسول نے فرمایا یہ کام کرو تب میت کو ثواب، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میت کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے والدہ کا انتقال ہو جائے، بچہ نماز پڑھے، دعا پڑھے، تو بچے کی نماز کا ثواب اور بچے جو دعا کرے اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر اپنے ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ میرے بھائیوں، ورنہ پوری دنیا میں تم کچھ بھی کر ڈالو، پوری دنیا کے اندر کتنا بھی کام کر ڈالو، اگر تم نماز نہ پڑھو تو تمہاری وجہ سے تیری ماں کو بھی تکلیف، تیرے باپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ یاد رکھیے اس مسئلے کو، آپ یاد رکھیے۔ یہ میں نے اس تقریر کے اندر بہت سی اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں، اگر یہ تقریر اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو مجھے لگتا ہے دوبارہ تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج نہیں تو کل سب کو جانا ہے۔ اپنے قبر کو خوبصورت بنا لو، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ہاں، کسی کی ماں مری، کسی کا باپ مرا، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال
साल तक तो याद रखा, 2-4 साल के बाद उसको कोई याद नहीं रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा। बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले मैंने लोगों को देखा है, 1 साल के बाद अपने माँ को भूल गया, अपने बाप को भूल गया, न कब्रिस्तान कभी जाता है, न अपने माँ के लिए कभी दुआ करता है। पता ये चला कि कोई आदमी किसी का जर्रा बराबर काम किया आएगा। अपनी जिंदगी बची है, अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल कर लो, नेकियां कर लो, दुआ कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, खैरात कर लो, सदका कर लो। यही चीज तुम्हें मरने के बाद काम आने वाली है मेरे भाइयों, इसके अलावा कोई और चीज काम आने वाली नहीं है। मरने के बाद बेटा बेटी क्या करेगा? सदका खैरात खाक करेगा, वो तो बचाने के चक्कर में रहता है, अपने बाप को मरने का इंतजार करता है कि बाप कब मरे, बाप का पूरा माल मुझे मिल जाए, जल्दी से माल के ऊपर मैं कब्जा कर लो। वो बेटा क्या तेरे लिए क्या करेगा? इस वजह से मौत आने से पहले वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ले अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अपने बैंक बैलेंस को खत्म कर लो, अल्लाह के लिए कुछ कर गुजरो। यही चीजें तुम्हें फायदा पहुंचाने वाली है, यही चीजें तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी, इसके अलावा कोई भी चीज तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। मेरे भाइयों गौर करो, तसब्बुर करो, अंदाजा लगाओ, ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है। और सुनो, जो मुल्ला, जो कट मुल्ला मुर्गा मुसल्लम खाने के चक्कर में तरह तरह की दलीलें देते हैं, वो हराम खोर मौलवी हैं, वो पेट पालने वाले मौलवी हैं। अल्लाह की कसम कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलेगा, न बुखारी में, न मुस्लिम में, न तिरमिजी में, न निसाई में, न इब्ने माजा में, न अबू दाऊद में, न तबरानी के अंदर, न इसी तरीके से मुअत्ता के अंदर किसी हदीस के अंदर आपको ये सब बातें नहीं मिलेंगी कि कुरान खानी करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कहीं नहीं मिल सकता है। वही करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है, वही चीजें फायदा पहुंचाएंगी। जिनके माँ बाप मर चुके हैं, अपने माँ बाप के लिए सदका कीजिए, आज नमाज पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, वही चीजें उसको कब्र में फायदा पहुंचा सकती है, वरना कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती है। याद रखिए मेरे भाइयों, सबसे पहला काम तो खुद ही करना है। जब तक जिंदा है अच्छे काम कर लो, मरने के बाद बेटवा का पता आपका सपोर्ट करे या ना करे, सोचेगा अच्छा हुआ मर गया, अब तो पूरी जमीन जायदाद के ऊपर मेरा कब्जा हो गया है। अब तो कोई आदमी इतना कंजूस के मक्खी चूस बन जाता है, उसी बाप के ऊपर भी, उस बाप के नाम पर भी लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं जिस बाप ने उसके लिए पूरी जिंदगी बना डाली है। मेरे भाइयों ऐसे भी लोग पड़े हुए